تو جب تک مسلمانوں نے علم کی جو ایپسٹمالوجی تھی ان کی، وہ اس بنیاد کے اوپر قائم تھی کہ ہم نے آبزرو کرنا ہے یونیورس کو، ہم نے کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ان کا مشاہدہ کرنا ہے، اور پھر اپنی عقل کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کر کے تفکر اور تدبر کرنا ہے، تو ان کو ان گتھیوں کے جواب ملتے رہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہ علم کے فوارے جو بغداد اور اسپین کی جامعات میں پھوٹتے تھے، یہ خشک ہوتے چلے گئے، اور ہم کٹ اینڈ پیسٹ نالج یا ڈوگما کے غلام بن گئے، تو یہ علم کی اور فکر کی قیادت بھی آہستہ آہستہ ہم سے چھن کر یورپ کی طرف منتقل ہو گئی۔ یورپ میں جو علم کا سفر ہے وہ ان کے محققین نے ہماری درس گاہوں سے لے جا کر یورپ کے اندر نشت ثانیہ کی، لیکن یورپ میں جب یہ علم کے چراغ جلے، انہوں نے جو علمی اور فکری بیداری کی تحریک پیدا کی، اس نے وہاں پر چرچ کے ساتھ ان کو، چونکہ اس وقت چرچ ایک پولیٹیکل آرڈر کے طور پہ اسٹیبلش تھا، ان کے ساتھ ایک تصادم پیدا کر دیا۔ اور جب یہ تصادم پیدا ہوا، اس علم اور فکر نے اس پولیٹیکل پاور کو چیلنج کیا یا خطرہ پیدا کیا، تو پھر وہاں پہ انکوزیشن کی کہانیاں نظر آئیں، وہ کتب خانے جلا دیے گئے، اور بہت سارے محققین کو درگور کر دیا گیا۔ اس یورپین کانٹیکٹ سے پھر ایک پروٹیسٹنٹ تحریک پیدا ہوئی، اور پھر وہاں پر یہ فلسفہ زور پکڑا کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو سیپریٹ کر دینا چاہیے۔ تو یہ جو بحث تھی کہ اسٹیٹ اور ریلیجن ہیو نتھنگ ان کامن، اٹ ہیز اے ویری یورپین کانٹیکسٹ۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ علم نہیں تھا، اور ہمارا جو علم ہے اس کا ماخذ سارا یورپین ہے، ویسٹرن تھنکرز ہیں، تو ہم نے اسی یورپ کے علم کو اور انفرنسز کو اپنے اوپر بھی لاگو کرنے کی کوشش کی، جبکہ مجھے تاریخ میں کبھی ایسا نظر نہیں آیا کہ ابن رشد کو، ابن خلدون کو، یا ابن سینا کو، یا جو ہمارے اور اسلام کے سائنسدان تھے، ان میں سے کسی کو اس قسم کی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا ہو، کیونکہ اسلام نے علم کے خلاف کبھی اپنا جو طاقت ہے اس کو استعمال نہیں کیا، ہمیشہ علم کی اور کائنات کے تسخیر کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ سو اس سینس میں کبھی ریلیجن اور سائنس کا اسلامک پس منظر میں کانفلکٹ نہیں تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہمیں اپنے فلسافیکل اور اپنی جو آئیڈیالوجیکل انڈر پیننگز ہیں ان کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب 400-600 سال سے یہ علم کے چشمے بند ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں ہماری جو رسپانس تھی نئے چیلنجز کو، وہ دو ایکسٹریمز کے اندر تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ ایکسٹریم تھی کہ جو کمپلیٹلی ویسٹرنائز تھی، جنہوں نے کہ مغرب کا مقلد ہو کے سمجھا کہ جو مغرب کے فلاسفرز نے، جو رسل نے کہہ دیا ہے، جو شیکسپیئر نے کہہ دیا ہے، یا جو فرائڈ نے کہہ دیا ہے، وہ اب آخری کلام ہے، اس کے بعد کچھ اور نہیں اس کو ہم کہہ سکتے، لہٰذا اس کو منوان اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے خلاف ایک دوسرا رجحان بھی پیدا ہوا کہ جس نے مکمل طور پہ جو کچھ بھی مغرب سے تھا اس کی رد کیا، اور کہا کہ ہمیں اس کو بالکل غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم صرف اپنے اندر جائیں گے، اور ایک بند کنویں کے اندر سے جو کچھ ہمارے پاس بچا کچھ ہے، ہم اس میں مزید تحقیق کیے بغیر اسی کو ری انوینٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا یہ دو ایکسٹریم کی پولرائزیشن ہو گئیں۔ میں سمجھتا ہوں
کہ جو مسلمانوں کا گلوری پیریڈ تھا اس کی اگر آپ بنیاد دیکھیں تو انہوں نے جو رومن دور کے اندر علم تھا اسے رد نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی کنٹینیوٹی کی تھی، اس کو مشاہدہ کیا تھا اور اپنی تحقیق کے مطابق پھر اس کو آگے بڑھایا تھا۔ تو نالج جو ہے وہ ایک یونیورسل پراپرٹی ہے، لیکن نالج کی یقیناً ہر علاقے میں کانٹیکچولائزیشن اس کے اپنے مسائل، اس کی اپنی ایسپریشنز کے مطابق مختلف ادوار میں رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اگر کوئی چیز کسی اور جگہ پر ہوئی ہے اس تحقیق کو مکمل طور پہ رد کر دیں۔ اور میں اس کی سب سے بڑی مثال علم کو حاصل کرنے کی یہ دوں گا کہ جب ایک غزوہ کے بعد قیدیوں کا معاملہ پیش آیا اور ان کفار کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا جس کو وہ دے کر اپنی رہائی حاصل کر سکیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میری امت کے غالباً ایک بندہ 10 لوگوں کو علم سکھا دے تو اس کو رہائی مل سکتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایک کافر جو ہے اس نے قرآن اور حدیث کی تعلیم سکھانی تھی مسلمانوں کو؟ یقیناً اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی لینگویج سکل سکھائے گا، وہ کوئی عربک لٹریچر سے ان کو عربک کنورسیشن یا لکھنا پڑھنا یا علم دنیاوی جو ہے وہی سکھا سکتا ہے یا حساب کتاب سکھا سکتا ہے۔ تو علم جو ہے اس کو اسلام نے ہمیشہ ایک براڈر سینس میں استعمال کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امامت کا فریضہ سر انجام دیا ہے تو پھر مسلمانوں کا یہ فرض تھا کہ وہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے اندر بہترین صلاحیت پیدا کرتے، ہر شعبے کے اندر صلاحیت پیدا کرتے، چونکہ وہی وقت کا امام ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اہل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر بیمار ہو جائیں تو ہم اپنی بیماری کے لیے مغرب کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ریسرچ لیب سے دوائیاں لینے جائیں، ہم اگر کسی ٹیکنالوجی کے منصوبے کو شروع کریں اس کے لیے بھی ہمیں ہر ٹیکنالوجی مغرب کی لیبارٹریوں سے ملے، اور ہم اپنی تقریروں اور نعروں کے اندر دنیا کی امامت کے دعوے کریں۔ اگر ہم نے اس دعوے کی سچائی پر عمل کر کے دکھانا ہے تو اس کا فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر، ہر علم اور فکر کے اندر ہم قیادت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کریں، چونکہ یہ دور علم کا دور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا معجزہ دیا تھا۔ آپ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ انگلی ہلاتے تو پتھر جو ہے وہ انسان بن جاتا، یا کوئی اور ایسا معجزہ آپ کو دیا جاتا کہ جو انسان کو اس کی عقل کے بالکل برخلاف چیزیں کر کے دکھاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا معجزہ دیا کہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کی دنیاوی طور پہ کوئی تعلیم کا وہ ہمیں اللہ نے دکھایا کہ ثبوت نہیں، ان کی تعلیم کو اپنے اختیار میں لیا، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑا عتیق یا معلم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیم کی اور ان کے ذریعے ایک ایسا علمی معجزہ قرآن مجید کی صورت میں دیا کہ جس کی آیتوں پر آج بھی سائنسدان غور کرتے ہیں تو انہیں کچھ پتہ لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جو 1400 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ ایک کتاب دا قرآن دا بائبل اینڈ دا سائنس ایک فرینچ سرجن تھے جنہوں نے مورس بوکیل یا کیا نام تھا ان کا، انہوں نے لکھی، اور انہوں نے اس میں بتایا کہ قرآن مجید کے اندر کتنی زیادہ ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جن کو سائنس نے 1200 سال 1400 سال کے بعد آ کے دریافت کیا ہے کہ یہ اس وقت انسان کو کوئی معلوم نہیں تھا۔ تو لہٰذا اسلام کی ٹریڈیشن
جو اسکالرشپ کی تھی، جو ریسرچ کی تھی، ہم نے جب اسے کھو دیا تو ہماری لیڈرشپ ختم ہو گئی. اس لیے ضروری تھا کہ ہم سیرت نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کا مطالعہ بھی ریسرچ اور سائنس کے انکوائری کے اصولوں کے مطابق کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں. ہمیں چاہیے کہ سیرت مصطفیٰ